السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو ارطغرل ڈرامے کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ڈرامہ جو 64 ممالک میں دکھایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کو کیوں شروع کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ کہانی ارطغرل ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کائی کی کہانی ہے۔ کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف سے بے رحم موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جانب منگولوں اور صلیبیوں کے نشانے پر ہے۔ ہمت و جرت کی یہ عجیب داستان کے چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے ایک بے رحم موسم میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے ایک امیر سے ایک زرخیز چراگاہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے، آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 800 سال قائم رہتی ہے۔ ارطغرل کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا ہے۔ وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور صلیبیوں سے بھی۔ وہ اور غور تر قبائل کو یوں ایک لڑی میں سمو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کی اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت ہوتی ہے اور ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت عثمانیہ کا پہلا بادشاہ ہوتا ہے۔ چرواہوں کا کائی قبیلہ ایک عظیم الشان سلطنت کی بنیاد کیسے رکھتا ہے اور اس غیر معمولی جدوجہد کی داستان کا نام ارطغرل ہے۔ یہ ڈرامہ 64 سے زائد ممالک میں ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے۔ فنی اعتبار سے تو یہ ڈرامہ ایک شاہکار ہے۔ اس کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں پر مسلط کردہ احساس کمتری کا طلسم قدا توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ خانہ بدوشوں قبیلے کے اس ڈرامے کی چند اقساط دیکھ کر آپ کے اندر سے وہ احساس کمتری دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے جو مغرب اور اس کے رضاکاروں نے بڑے اہتمام سے مسلم سماج میں پھیلا رکھا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو مسلم تہذیب کے رنگوں پر فخر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے ترکی کا سافٹ ایٹم بم ہونے کا طعنہ بھی دیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ ارطغرل ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کے عزائم کیا ہیں، وہ خود کو ایک بڑی سلطنت کے طور پر دکھانا چاہتا ہے۔ نیو یارک ٹائم کے فرد جرم کا دلچسپ حصہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ڈرامہ ترکی میں بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ ترکی کی عوام بھی اس جرم میں اردوان کے ساتھ ہیں، یعنی دونوں مل کر مسلمانوں کو عظیم سلطنت کا خواب دکھا رہے ہیں۔ اردوان میں ارطغرل کے خلاف ہونے والی اس سارے پروپیگنڈے کے جواب میں صرف ایک فقرہ کا ہے: جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی، وفات 1280 عیسوی میں، اور کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گہور، شہرجار، عثمان، اور آپ کے اسی بیٹے نے 1291 میں یعنی ارطغرل نے اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور ارطغرل کے اس بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ گئے تھے۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا، منگولوں کی الغار سے بچنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کی سلطان تھے، یہ سلجوق سلطنت ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں عبرتناک شکست دے کر سلطان الپ ارسلان تاریخ کو بہت بڑی شخصیت تھے۔ اس سلطنت کا آگے جا کر سلطان علاء الدین سربراہ بنے تھے۔ اسی سلطنت علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوخان رہتے تھے۔ آپ نے ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کی ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جب حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کو ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوگتائے خان کا رائٹ ہینڈ تھا
اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اسی اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد روندا تھا، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوگوت اور قسطنطینہ کے قریب اور پہلے وہاں بازتین کی ایک اور قلعے کو فتح کیا، یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی بن گئے، جو سلجوق ریاست اور اس کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطینہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ولی اللہ ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی بھی ڈیوٹی کر رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہے۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمت اللہ علیہ تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ روحانیت کا نور ملا ہے، اور جس کو یہ نور نہیں حاصل ہوا وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی، جیسے لبرل سیکولر لوگ۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمت ہوں ان پہ، آمین آمین۔